تکبر اور بڑائی کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں بھی بڑی سخت وعید آئی ہے، اور تکبر کرنے والے کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ذرہ سا بھی تکبر ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں کہ اس کے جواب میں کسی نے عرض کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا اتنے اہتمام کے ساتھ کپڑے پہننا، جوتے پہننا، خوبصورت لگنا یہ بھی تکبر میں سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات خود بڑی خوبصورت، بڑی جمال والی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے پر بھی خوبصورتی کو، جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اپنے بندوں کے جسم پر ظاہر ہو۔ سوال یہ تکبر کیا ہے؟ تو اسی حدیث پاک میں مسلم شریف کی اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات سے انکار کرنا، حق بات کو نہ ماننا، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو کم تر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ کہ ایک بندے کے سامنے دلائل سے حق واضح ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہے تکبر۔ اور تکبر کا یہ حصہ، یہ معنی کہ حقیقت کو نہ ماننا، حقیقت کو جھٹلا دینا، حقیقت واضح ہو جائے پھر بھی اس سے روگردانی کرنا اور اپنی بات پر اڑے رہنا، یہ تو ہر جگہ، ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پایا جا رہا ہے۔ اور حق کو نہ ماننا یہ دین کے باب میں بھی ہے، کہ دین کی جب کوئی بات قرآن و سنت کے واضح دلائل سے آپ کے سامنے آ جائے، اس کے باوجود جو نہیں مانے تو وہ سمجھے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی نظریے کے حامل ہیں، ہم کسی سوچ کے پیروکار ہیں، تو ہمارے سامنے اگر دلیل دینے والا کوئی واضح طور پر دلیل بھی دے دے تو ہم اگر غلطی پر بھی ہیں تو ہم اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے، بلکہ سامنے والے کے اس حق کو بھی چھپا دیتے ہیں، اس کو بھی نہیں مانتے۔ دین کے باب میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہمارے سیاسی نظریات ہوں، ہمارے ملک میں جیسا ہے کہ بس ہم ٹھیک ہیں، ہماری پارٹی ٹھیک ہے، ہمارا لیڈر ٹھیک ہے، اور دوسرا بالکل غلط ہے۔ تو یہ تکبر کی ایک قسم ہے کہ حقیقت کو تسلیم نہ کرنا اور اپنی غلطی پر، اپنی ضد پر اڑے رہنا، اور اس کی وجہ سے پھر آگے کتنے مسائل ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور ہم انہیں بھگت بھی رہے ہیں کہ بس میں ٹھیک ہوں،
میں جس کے ساتھ ہوں وہ ٹھیک ہے، میں جس کا پیروکار ہوں وہ ٹھیک ہے، اور جو میرا لیڈر ہے، جو میرا قائد ہے وہ ٹھیک ہے، باقی تو غلط ہے۔ یعنی حق اور باطل کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور جب کسی قوم کے ذہنوں سے حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، اس کی تمیز ہی ختم ہو جائے، اور ان کے سامنے حق وہ ہو جو وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، جو ان کے لیڈران کر رہے ہیں، اور ہر وہ چیز غلط ہو جو ان کے مخالف کر رہے ہیں، تو پھر ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمیں ہمارے ملک میں سامنا ہے اس وقت۔ اور یہ تکبر کی ایک قسم ہے۔ الکبر بطر الحق، حقائق جب سامنے آ جائیں، سچ جب سامنے آ جائے کسی بھی عنوان پر، کسی بھی شعبے میں، اس کو مان لینا، یہ ہے عاجزی، یہ ہے تواضع، یہ ہے انکساری، اور یہ مطلوب ہے، شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اور انکار کر دینا حق واضح ہو جانے کے باوجود، یا اس کا انکار کرنا یا اس کو ماننا ہی نہ، اور شروع سے ذہن بنا لینا کہ اس کو تو ہم مانتے بھی نہیں ہے، جو بات بھی کرے۔ اور دوسری بات، تکبر کی جو تعریف ہے اس حدیث پاک میں کی گئی ہے، وہ غمط الناس، لوگوں کو کم تر سمجھنا، اپنے سے کم سمجھنا، اور یہ کسی بھی حوالے سے ہو، لوگ چاہے افراد کی شکل میں ہوں، چاہے قوموں کی شکل میں ہوں، کسی قوم کو کم تر، اپنی قوم سے، جیسے ہم ذات پات میں تقسیم ہو گئے، زبانوں کے اعتبار سے کسی کو کم سمجھنا، اور اسی طرح ہمارے ہاں جو امیری اور غریبی کا ایک معیار قائم کر دیا گیا کہ غریب جو ہے اس سے تو سلام بھی نہیں کرنا، اسے تو اپنے پاس بٹھانا بھی نہیں ہے، اس سے کچھ سمجھنا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اختیارات میں بڑا چھوٹا، عہدوں میں بڑا چھوٹا، چھوٹے کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، انسان بھی نہیں سمجھا جاتا، حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہے تکبر، اور اسی تکبر نے شیطان کو ذلیل اور رسوا کر دیا تھا۔ تکبر را عزازیل خار کرد، جیسے شیخ سعدی نے کہا۔ تو اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تکبر یہ انسان کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ بڑا ہے، اللہ اکبر، وہ بڑائی اسی کو ہے۔ اور حدیث پاک میں الکبر ردائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تکبر تو میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے۔ تو بندہ بندگی سے ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، یہ جتنی تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو عزتیں عطا فرمائیں گے، اللہ اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ اور جتنا یہ تکبر میں مبتلا ہوگا اس کے لیے حق کے راستے وہ بند ہو جائیں گے، رزق کے راستے بند ہو جائیں گے، ترقی کے راستے بند ہو جائیں گے، آگے بڑھنے کے راستے بند ہو جائیں گے۔